السلام علیکم ناظرین، حسن ایڈٹ ویڈیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسن سردار۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین، 22 جون 1751 عیسوی کی شام مغربی بنگال کے ایک محل میں ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ یہ میٹنگ محل کے مالک کے پرسنل بیڈ روم میں ہو رہی ہے اور اس میٹنگ میں 3 لوگ موجود ہیں، ایک انگریز، محل کا مالک اور اس کا بیٹا۔ انگریز فراوانی سے ہندی، فارسی اور بنگالی بول سکتا ہے، لہٰذا اس نے محل مالک کے سر پر قرآن اور اس کے بیٹے کے سر پر اس کا ایک ہاتھ رکھا اور قسم اٹھوائی کہ وہ وہی کرے گا جو انگریز اسے کہیں گے، اور اگر وہ ویسا ہی کرے گا تو انعام میں اسے طاقت اور حکومت دی جائے گی۔ اس میٹنگ کے آخر میں انگریز کے سامنے ایک شرط بھی رکھ دی گئی جو انگریز نے مان لی۔ چونکہ میٹنگ کامیاب ہو گئی تھی، اس لیے اگلے دن انگریزوں نے ایک لڑائی کا فیصلہ کیا، حالانکہ اس لڑائی میں جیتنے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا، کیونکہ انگریز بمشکل 3100 تھے، جبکہ ان کا مقابلہ 50,000 کے ساتھ تھا، اور 50,000 بھی ایسے کہ جن کے پاس اتنی بڑی بڑی توپیں تھیں کہ انہیں سفید رنگ کے بڑے بڑے 50 بیل کھینچ رہے تھے۔ ان بیلوں کو بہار میں بریڈ کر کے خاص طور پر اس لیے تیار کیا گیا تھا کہ وہ لوہے کی توپیں کھینچ سکیں، اور ہر توپ کے پیچھے ایک بڑا ہاتھی اسے دھکا دے رہا تھا۔ ہالی ووڈ کی فلم کا ایک سین بھی اسی منظر سے انسپائر ہو کر بنایا گیا ہے، لیکن انگریزوں کو ان بیلوں، توپوں یا ہاتھیوں کی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک کامیاب میٹنگ کر چکے تھے اور ہوا بھی وہی جس کی انہیں امید تھی۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو 50 میں سے 45,000 فوج خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی، اور محض 11 گھنٹے کے اندر بنگال کا پورا صوبہ انگریزوں کی جولی میں جا چکا تھا، اور ایسا گیا کہ صرف اگلے 100 سال میں انگریزوں نے پورے بر صغیر سے لے کر برما تک کے علاقے پر اپنا راج قائم کر لیا تھا۔ کو یاد ہے کہ میٹنگ میں انگریز کے سامنے ایک شرط بھی رکھی گئی تھی۔ وہ شرط تھی کہ جیتنے کے بعد انگریز ایک مخصوص شخص کی بے حرمتی کریں گے، اور وعدے کے مطابق انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک خاص لاش کو ساری رات جعفر گنج دریا پر پڑا رہنے دیا گیا، اور اگلی صبح اسے ہاتھی پر ڈال کر پورے شہر میں گھمایا گیا، یہاں تک کہ جان بوجھ کر اس کی ماں آمنہ بیگم کے گھر کے سامنے سے بھی گزارا گیا۔ پلاسی کی اس لڑائی میں مرنے والا وہ شخص تھا بنگال کا نواب سراج الدولہ۔ وارڈز کے سامنے یہ شرط رکھنے والا تھا بنگال کی فوج کا سربراہ غدار میر جعفر۔ انگریز جیت تو گئے، انہوں نے میر جعفر کو بہت کچھ دیا بھی، یہاں تک کہ پورا کا پورا بنگال دے دیا۔ وہ میٹنگ ایک کامیاب میٹنگ تھی، لیکن یاد رکھیں کہ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن ایسا آیا کہ میر جعفر بھی ذلیل ہو کر مر گیا۔ جعفر دنیا کا واحد شخص جس کی غداری کی سزا 350 سال بعد بھی اس کے گھر کو، اس کی نسل کو شدید نفرت کی صورت میں مسلسل مل رہی ہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ انگریز بھی ہندوستان سے واپس چلے گئے، لیکن جس محل میں 22 جون کی شام وہ میٹنگ ہوئی تھی، آج سے 266 سال پہلے انتہائی خوبصورت اور بڑا محل ہوا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی اس محل کا مالک مرا، اس کے بعد کسی نے اس محل میں آباد ہونے کی کوشش ہی نہ کی۔ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اس محل کے کھنڈرات اپنی جگہ کھڑے ہیں، اور وہاں سے گزرنے والا ہر شخص نفرت سے ان کھنڈرات کو دیکھ کر نمک حرام ڈیوڑی کہہ کر بلاتا ہے، اور کھنڈر ہو چکے اس محل کا نام ابد تک نمک حرام ڈیوڑی یا غدار محل ہی رہے گا۔ نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔